اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج بات کریں کہ ایک بادشاہ کی جو حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کا خواہش مند تھا۔ بات کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، مہربانی ہوگی۔ تو آتے ہیں واقعہ کی طرف۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرے۔ جب اس کے دل میں یہ خواہش زیادہ شدید ہوئی تو اس نے اپنی سلطنت میں اعلان کرایا کہ جو مجھے حضرت خضر علیہ السلام سے ملوائے گا میں اسے اپنی آدھی سلطنت بطور انعام دوں گا۔ یہ اعلان سننا تھا کہ بہت سے لوگ محل کی طرف دوڑے چلے آئے اور دعویٰ کیا کہ وہ بادشاہ سلامت کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے کروا دیں گے۔ بادشاہ نے انہیں شاہی مہمان رکھا، خوب کھلایا پلایا، لیکن ان میں سے کوئی بھی بادشاہ کی یہ خواہش پوری نہ کر سکا۔ اس طرح کئی روز گزر گئے۔ اب بادشاہ مایوس ہو گیا تھا کہ شاید میری یہ خواہش کبھی پوری نہ ہو۔ اسی سلطنت میں ایک غریب موچی بھی رہتا تھا جو بڑھاپے کی وجہ سے محنت مزدوری نہیں کر سکتا تھا اور اکثر فاقے کا شکار رہتا تھا۔ اس نے جب یہ اعلان سنا سوچا بھوکے رہنے سے بہتر ہے کہ کچھ کھا پی کر مرا جائے۔ یہ سوچ کر وہ بھی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، بابا کیا تم سچ مچ مجھے حضرت خضر علیہ السلام سے ملوا سکتے ہو یا ایسے ہی جھوٹ بول رہے ہو؟ موچی نے کہا، بادشاہ سلامت، میں آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ضرور کراؤں گا۔ اب بادشاہ نے پوچھا کہ کب؟ تو موچی نے جواب دیا، حضور میں اگلے ماہ کی 14ویں رات کو آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے کراؤں گا۔ بادشاہ نے یہ سن کر بزرگ کو شاہی مہمان میں شاہی حیثیت سے رکھا۔ پھر کیا تھا، بوڑھا موچی شاہی مہمان بن گیا اور پورا مہینہ خوب کھایا پیا، ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتا رہا، اے اللہ میری لاج رکھ لینا۔ آخری وعدے کا دن آن پہنچا۔ چاند کی 14ویں کو موچی بادشاہ سلامت کو ایک کھلے میدان میں لے گیا۔ ساری رات انتظار کے باوجود بھی حضرت خضر علیہ السلام نظر نہ آئے تو بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس موچی کو گرفتار کر لو اور صبح میرے دربار میں پیش کرو، اس کی قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ صبح ہوئی تو اس موچی کو بادشاہ سلامت کے سامنے لایا گیا۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں سے پوچھا، بتاؤ اس موچی کو کیا سزا دی جائے؟ وزیروں نے کہا، حضور اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، میرا مشورہ تو یہ ہے کہ اسے زندہ آگ میں پھینک دیا جائے تاکہ یہ جل مرے، دوسروں کو عبرت ہو۔ دوسرے وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت اس نے آپ سے غلط بیانی کی ہے، اسے چمڑے کے تھیلے میں بند کر کے اسی تھیلے کو سی دیا جائے تاکہ اس کا دم گھٹ جائے اور یہ مر جائے۔ تیسرے وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت اس ذلیل شخص نے آپ کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ اسے ایک درخت سے باندھ کر اور ماہر شکاری تیر مار مار کے اس کا جسم چھلنی کر دے اور یہ تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ لیکن چوتھے وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت اس بیچارے کا جرم تو صرف اتنا ہے، اس نے 1 مہینہ شاہی مہمان کی حیثیت سے کھایا پیا ہے، اس بیچارے کو معاف کر دیا جائے، بھلا روٹی کھانے کی بھی کوئی سزا ہوتی ہے۔ ابھی چوتھے وزیر کی بات ختم ہوئی تھی کہ دربار میں ایک نورانی چہرے والا بزرگ داخل ہوا اور بادشاہ سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ بادشاہ نے سارا ماجرا بیان کیا تو وہ بزرگ کہنے لگے، بادشاہ سلامت ہر بندہ اپنی اصل کی طرف جاتا ہے، آپ کے تمام وزیروں نے بھی ایسا کیا ہے۔ بادشاہ نے حیرانی سے پوچھا کہ وہ کیسے؟ بزرگ نے کہا، پہلا وزیر ایک گھمار کا بیٹا ہے، آگ اس کی سرشت میں شامل ہے، اس لیے اس نے موچی کو آگ میں پھینکنے کا مشورہ دیا ہے۔ دوسرا وزیر ایک موچی کا بیٹا ہے، اس لیے اس نے اپنی سرشت کے مطابق موچی کو چمڑے کے تھیلے میں سی دینے کا مشورہ دیا ہے۔ تیسرا وزیر ایک
शिकारी का बेटा है और उसने शिकारियों की फितरत के मुताबिक मोची को तीर मार मार कर छन्नी कर देने का मशवरा दिया है। चौथा वजीर का तल्लक सदात खानदान से है, रहम इसकी सरशत में है, इसने मोची को माफ़ करने का मशवरा दिया है। बादशाह ने अपने वजीरों की तरफ देखा तो सब ने सर झुका दिए और बोले कि बुजुर्ग ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। बादशाह ये सुनकर बहुत हैरान हुआ और बेताबी से बुजुर्ग से पूछा, आप कौन हैं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, मैं ही खिज़र हूँ। ये कहकर वो बुजुर्ग गायब हो गया। बादशाह बहुत खुश हुआ कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मेरी मुलाकात की ख्वाहिश पूरी हो गई और मुझे अपने वजीरों की असलियत का भी पता चल गया। उसने मोची को न सिर्फ माफ़ कर दिया बल्कि वादे के मुताबिक आधी सल्तनत भी दे दी। वाक़या ख़त्म होता है। हमें भी जो बात सच हो वही करनी चाहिए और हमें हर बुराई से बचना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।